بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دو اہم ملاقاتیں، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ محسن نقوی تازہ دم نیا ٹاسک لے کے آئے ہیں۔ ہوشیار، خبردار۔ مشال یوسف زئی کی غیبی طاقتیں کون ہیں، کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور پاکستانی ڈرون حملے، ان کا بھی آغاز ہو گیا۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، دہشت گردی کی وارداتیں جاری KPKM میں بھی اور اپنا بلوچستان میں بھی، اور بلوچستان میں دھرنا بھی جاری ہے اختر مینگل کا۔ بات چیت ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی، جب تک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت تک تو یہ بات چیت کلیئر نہیں ہوئی تھی، لیکن سلسلہ جاری ہے، رابطے موجود ہیں، اور ان کو شہر سے باہر یعنی کوئٹہ سے باہر ان کے دھرنا ہے، ان کو روکا ہوا ہے۔ اور اختر مینگل کہہ رہے ہیں جب تک کوئٹہ کے راستے نہیں کھلیں گے جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ عید بھی پھر ہم یہی دھرنے میں کریں گے۔ تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن حکومت نے اور یعنی سیاسی قیادت نے اور عسکری قیادت نے فیصلہ کر لیا کہ نو ٹالرنس، انف از انف۔ اب دہشت گردی کے سلسلے میں کسی کو معافی نہیں ملے گی، لہٰذا پاکستانی ڈرون حملے پہلی بار شروع ہو گئے۔ KPK کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ خفیہ اطلاعات کے پر ڈرون حملے ہوئے، اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر یعنی بمبارمنٹ بھی، انہیں واصل جہنم بھی کیا گیا، اور باقاعدہ ان کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ یہ سلسلہ پہلے نہیں تھا، اب ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ہوا۔ اگلی بات کہ دہشت گردی سے پوری قوم پریشان ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پرامن ملک میں ہی ترقی اور خوشحالی کے راستے نکل سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری آئے گی، یا اپنے سرمایہ کار بھی جو ہیں وہ بھی ان حالات میں سرمایہ کاری نہیں کرتے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا معاملات کی بہتری کے لیے، معاشی بحران کے خاتمے کے لیے تو ان تمام چیزوں سے نپٹنا پڑے گا۔ تو حکومت نے لنگوٹ کس لیا، اور سپہ سالار بھی پیغام دے چکے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ، سافٹ اسٹیٹ نہیں، ہارڈ اسٹیٹ۔ تو یہ ہارڈ اسٹیٹ جو ہے اس میں یہی ہوگا کہ سخت فیصلے اور سخت چیزیں، اور اس میں پھر عمل درآمد بھی ہوگا، مصلحت لحاظ کسی کا نہیں کیا جائے گا۔ اور محسن نقوی تازہ دم ہو کے آ گئے، غائب تھے، لوگوں نے بڑی باتیں کی، افواہیں کہ ناراض ہیں، استعفیٰ آ رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ وہ، لیکن وہ طبیعت ناساز تھی۔ جو ان کے قریب ذرائع وہ یہ کہتے ہیں طبیعت ناساز تھی، اس کا علاج کرنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اور ویسے بھی وہ اپنی روایتی افطار پارٹیاں کرتے ہیں لاہور میں، ہزاروں کے لوگوں کو ہمیشہ سے کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ خود نگرانی کر رہے تھے۔ اب وہ آ گئے ہیں، تازہ دم ہو گئے۔ انہوں نے زوم پہ میٹنگ بھی کی تھی، طلال چودھری سے بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں، پرویز خٹک سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، سب وفائیں دم توڑ گئیں، اور وہ تازہ دم ہے۔ بلکہ نیا ٹاسک ان کو مل گیا کہ چک لو سب نو، یعنی عید کے بعد یہ آپ کو نظر آئے گا سختی، کہ معافی کسی کو نہیں ہے۔ جو اداروں کے خلاف بات کریں گے، جو فورسز کے خلاف باتیں کریں گے، جو شخصیات، اہم شخصیات کے خلاف اپنا سوشل میڈیا چلائیں گے، یا ویلاگ کریں گے، یا اپنا فیس بک پہ آئیں گے، سب کی باری آ گئی۔ پیکا پہلوان حرکت میں آ گیا، بہت سے مقدمے بن گئے ہیں، کوئی بن گئے اور کوئی بنائے جا رہے ہیں۔ جو صحافی برادری ہے اس کی مختلف تنظیموں نے باقاعدہ خیبر سے کراچی تک مظاہرے کیے، بڑا سخت ری ایکشن دیا، لیکن ابھی تک ان کی سنی نہیں جا رہی۔ کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اس لیے کہ یہ تقسیم در تقسیم ہے، پہلے انہیں اپنی صفوں میں اتحاد کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں۔ پھر ظاہر ہے دوسری پارٹی کھیلتی ہے ان سے، جب آپ کا ایک موقف ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے اتفاق رائے سے؟ تو ان کو سب سے پہلے تو اکٹھا ہونا چاہیے، پھر آپ کی بات بنے گی، ورنہ اس وقت جو ہے وہ صحافت اور صحافیوں پر بھی وقت نزاع ہے ان مشکل حالات میں۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیوٹیبل صحافی ہیں جن کی نشاندہی کر لی گئی ہے، تو وہ بھی زیر عتاب آئیں گے عید کے فوراً بعد۔ تو عید تو آ گئی، اور سعودی عرب میں، قطر میں، UAE میں آج منائی بھی جا چکی ہے، کل یہاں بھی انشاءاللہ ہوگی، چاند نظر آ جائے گا، اور امید یہی ہے قوی امکان ہے کہ کل ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں مثال یوسف زئی کی، کہ ان کی غیبی طاقتیں کون سی۔ حملہ ان پہ کیا ہے شیر افضل مروت نے،
اور ان کے اپنے ساتھیوں نے کہ ان کو کون سی غیبی طاقتیں تھیں جو ان کی جیل میں ملاقاتیں بھی کرا دیتی تھی، سب کچھ جو تھا ہمیں عدالت اجازت دیتی تھی، پھر بھی ہمیں ملاقات دی. تو شیخ عبد المروت کہتے ہیں کوئی غیبی طاقتیں ہیں جن کو ان کی مدد حاصل ہے، اور مشال یوسف زئی بھی، اور ابھی بھی بشرا بی بی نے انکار بھی کر دیا ملنے سے، یا کہہ دیا کہ ہماری اب ترجمان نہیں ہے. عمران خان نے کہہ دیا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود بشرا بی بی نے ان کو بلا لیا کہ نہیں، جب ملاقات کا دن آ جائیں آپ. تو وہ کہتے ہیں غیبی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں اور یہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اب مراد علی شاہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی ہے. مسئلہ وہی کینالز کا ہے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سندھ کے دریائے سندھ کے پانی کی بات ہوتی ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. حکومت گرانے کی طاقت رکھتے ہیں، وفاق کو کینالز پر بات کرنی ہوگی. یہ ہے ان کی دھمکی، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ کینالز کا مسئلہ ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. اس میں ہمارے موقف کے مطابق حل کرنا ہوگا، اور جو سندھ ہے دریا سندھ، اس پر سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پانی کے معاملے پر جو ہے مسئلہ خاصا بگڑا ہوا ہے، اور یہ مزید سنگین بھی ہو سکتا ہے. یعنی وفاقی حکومت نے کیوں کہ بلاول بھٹو زرداری اس کا کھلے عام یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کو حل کرنا ہوگا، یہ مسئلہ ہے. اپنا صدر زرداری انہوں نے بھی کہا تھا، اپنا جو مشترکہ اجلاس جو ہوا تھا پارلیمنٹ کا، اس میں بھی انہیں نشاندہی کی تھی کہ یہ مسئلہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس مسئلے پر راستہ ہی نکلے گا کہ اسے کھٹائی میں ڈال دیا جائے گا کالا باغ ڈیم کی طرح، اور معاملات ٹھیک کر لیے جائیں گے. لیکن کیسے ٹھیک ہوں گے، کیا ہوگا؟ بیٹھ کے ہی بات ہوگی، بغیر بیٹھے تو نہیں، مذاکرات کے بغیر. اب باتیں کرتے ہیں وہ 2 ملاقاتیں، اور ان سے نتائج کیا نکلا. بڑی اہم ملاقاتیں تھیں. ایک ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک دفتر میں ہوئی، اور 2 پی ٹی آئی کے بڑے اہم صلح جو ہیں انہوں نے جا کے بات کی. انہوں نے کہا سر جی جان دو غصہ کی ہو گیا، عمران خان سے رہا کرو، اسی لڑن واسطے تیار نہیں، ہمیں اب طاقت نہیں کہ ہم ریاست سے ٹکرا سکے، بس ہو گیا جو ہونا تھا، ماضی کو بھول جائے، مٹی پاؤ. اور اگلوں نے کہا نہ، مٹی نہیں پڑی، 9 مئی کا حساب دینا پڑے گا. وہ شریف آدمی جو تھے دونوں جو صلح پسند تھے، ان کی تو ہوگی واپسی. اور یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ 2 ملاقاتوں کی، کل بھی میں نے کہا تھا کہ پہلے معافی، پہلے رہائی پھر معافی، لیکن میں کل وقت کم تھا بات نہیں کر سکا. تو یہاں یہی کہا گیا کہ پہلے جناب آپ رہائی کرتے خان کی، بس مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، پھر ہم معافی بھی کر لیں گے، 9 مئی کی معافی بھی ہم مانگ لیں گے. لیکن بھائی یہ مسئلہ اسلام آباد کا نہیں ہے، راول پنڈی کا مسئلہ ہے، اور راول پنڈی بڑا مضبوط ہے، بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو وہاں سے اس پر اپنی شہیدوں کی بے حرمتی پر، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی پر، اور کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے راول پنڈی تیار نہیں. تو اسلام آبادی حلقے کہتے ہیں جب ان سے کوئی بات کیا تو وہ کہتا ہم سے کیوں، جن کے تم ملزم ہو، جن کے تم مجرم ہو، ان سے بات کرو، جاؤ پنڈی میں جا کے مناؤ. تو پنڈی ابھی نہیں مان رہا. اب دوسری ملاقات جو تھی وہ ہوئی ہے جو DGISI ہے عاصم ملک صاحب، ان کی رہائشگاہ پر ہوئی. کہنے والے کہتے ہیں، اب یہ صحیح بات ہے یا نہیں بات ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی رہائشگاہ میں ملاقات ہوئی. اور یہ پاکستانی لوگ ہیں لیکن امریکن، یعنی نیشنل وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ کے الیکشن میں بھی بڑا ان کا ساتھ دیا، فنڈز بھی اکٹھے کر کے دیے، اور الیکشن میں باقاعدہ ایسی بیس پہ لڑایا کہ جناب جو ہی تسی جیتو گے تو پھر عمران خان فری باہر آئے گا. لیکن وہ بات نہیں بن سکی. ابھی جو ولسن نے جو بل پیش کیا کانگریس میں، جس کی بڑی دھوم ہے کہ بس یہ وہ بل ہو گیا، اور بل میز پہ چلا گیا ٹرمپ کے، اور بس اس پہ سائن ہو گیا، حالانکہ وہ ابھی کانگریس میں ڈسکس ہی نہیں ہوا. اب زیر بحث آنے کے بعد ہوگا. تو یہ اس کے مجھے نہیں، یہ لوگ 4 مسیحا تھے جنہوں نے ملاقات کی، یعنی کس پہ؟ امریکن ٹکٹ پہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ ہے پاکستانی لیکن وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں. انہوں نے ملاقات کی عاصم ملک صاحب سے، اور ان سے یہ کہا، یہ 4 مسیحا جو تھے ان میں تھے ایک ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر سائرہ ہیں، اور ایک ڈاکٹر ہیں کیا کہتے ہیں منیر، اور ایک ہے تنویر. ڈاکٹرز ہیں یہ چاروں ڈاکٹرز ہیں، بڑے اہم ہیں، انہوں نے بڑا الیکشن میں کردار ادا کیا تھا، اور اب بھی یہ. تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب جانے دیں غصہ،
آئیں کوئی بات چیت کریں. ان کا بات چیت پہلے معافی پھر رہائی. اور ویسے بھی عدالتوں میں کیس ہیں, عدالت سے رہائی ہونی ہے, ہم نے تھوڑی کوئی رہائی دینی, نہ ہم نے کہنا کوئی. لیکن انہوں نے کہا یہ کہ چلو جان دو, غلطی ہو گئی, غصہ بات کرو, کر لو. یہ ڈاکٹرز خاص طور پہ آئے تھے, اور یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے جو ولسن کو یہ جو بل پیش کیا گیا اس کی تیاری میں بھی مدد کی تھی, اور ٹرمپ کے الیکشن میں بھی فنڈز اکٹھے کر کے دیے تھے. تو بڑے اہم لوگ ہیں. پھر اس وقت گرین کارڈ ہولڈر ہیں امریکہ کے, تو ان کی صاحب رائے ہے یہ, لیکن ان کی رائے بھی وہاں نہیں سنی گئی. ان کا مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ ہے قوم کا, مسئلہ ہے قیادت کا, سیاسی اور عسکری قیادت کا. لہٰذا اس پہ اچانک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہم بتائیں کیا آپ کیا آفر کرتے ہیں, آپ گارنٹی کیا دیتے ہیں, پھر کوئی بات کریں گے اس پہ آگے. تو اس میں گارنٹی بھی یہی تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اسلام آباد کے حلقے وہاں سے یہ مطلب سمجھ لیں چغلی ہے کہ وہاں سے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ سوشل میڈیا جڑا بھائی سوشل میڈیا بریگیڈ انہوں قابو کرو, اور عمران خان صاحب کے منہ پر چھکو چڑھاؤ, یعنی ان کو خاموش کر دو, پھر سوچیں گے اگر آپ اس کی گارنٹی دیتے تو. انہوں نے کہا نہیں معافی چاہنے, یہ ہمارے بس کا بات نہیں ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارے نہیں, یعنی نہ سوشل میڈیا کو قابو کر سکتے ہیں اور نہ ہی بانی چیئرمین کو روک سکتے ہیں. تو پھر سمجھ لو کیوں ہے, پھر تو صاف جواب, اور لگ یہی رہا ہے کہ ابھی نہیں, ابھی مشکلات ہے, عید کا موقع ہے, پھر بھی بانی چیئرمین جو ہے وہ جیل میں ہی رہیں گے. اور ان کو عید منانے کے لیے کپڑے بھی پہنچا دیے گئے, یعنی شلوار قمیض کا نئے جوڑے, ویسٹ کوٹ, چپلیں, جوتے, ہر چیز ان کی پسند کی انہیں بھیج دی گئی ہے, جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی گل پھر تے پہ آ گئی, اور پھر کدوں آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. اس وقت تک اتنے, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹے کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.